الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، جس طرح انگریزی سال کے بھی 12 ہیں۔ اسلامی سال کے 12 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ محرم الحرام، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری یہ صحیح لفظ ہے، جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، ربیع الاول اور ربیع الثانی وہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول، ربیع الثانی یہ ٹھیک ہے، جمادی الاول اور جمادی الثانی ٹھیک نہیں، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری یہ ٹھیک ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلامی۔ ہم سب کو یہ مہینے یاد ہونے چاہیے اور ان تاریخوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا تاریخ چل رہا ہے۔ آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے، حج کرنے کا مہینہ، حج والا مہینہ۔ جب بھی ہماری زندگی میں ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، یہ سال جس کا 12واں مہینہ شروع ہو چکا، اس سال کتنی نیکیاں کی ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مانگنا یا اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اور اگلے سال کے لیے زیادہ نیکیوں کا پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کام کیا کر رہے ہیں؟ جو نیک اعمال ہیں ان پہ شکر ادا کرنا، قبولیت کی دعا کرنا، آئندہ کے لیے زیادہ کرنے کی ہمت اور توفیق مانگنا، ارادے کرنا۔ دوسرا کام کیا؟ اس سال میں جتنے گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، ان سب پہ شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ان کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا، اور آئندہ آنے والے سال گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، پلان کرنا، فکر کرنا، دعائیں کرنا۔ یہ وہ 2 کام ہیں جو دنیاوی اعتبار سے تمام ادارے، کاروباری، تجارتی جتنے ہیں، کمپنیز یہ کرتی ہیں۔ جب سال گزرتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ٹارگٹس کتنے ہوئے اور اگلے سالوں میں کیا کرنا ہے۔ ہر بندہ جو جاب کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی سال میری یہ سیلری تھی تو اگلے سال اب کیا بڑھے گی، اس سال یہ جو نقصانات ہوئے اگلے سال میں کیسے بچوں۔ تو ہمیں جس طرح دنیا کے حوالے سے یہ سب فکر رہتی ہے، ٹھیک ہے، رہنی چاہیے، آخرت کے حساب سے بھی یہ فکر رہنی چاہیے تاکہ آخرت کا ذخیرہ جمع ہونا بڑھتا چلا جائے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بہت بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے یہ۔ اس میں 3 اہم عبادات ہیں، حج، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ حج، قربانی اور عید الاضحیٰ، یہ بڑے بڑے احکامات ہیں۔ عید الفطر شوال کے مہینے میں ہے، اور ایک دن عید کا وہ کہلاتا ہے جس میں انسان مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں 4 دن، 10، 11، 12، 13، 4 دن انسان مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں۔ ان آنے والے 4 دنوں میں کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ باقاعدہ حکم دیا گیا۔ کھانا پینا اس میں عبادت بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اور ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت برکتوں والا، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس کے احکامات
کچھ ہم دوبارہ سے تازہ کر لیں. ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے سال بھی ہوئیں، اس سے پچھلے سال بھی ہوئیں، اس سے پچھلے سال بھی ہوئیں، 1400 سال سے ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بار بار کا تذکرہ اور یہ یاد دہانی یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے، ذو الحجہ کے مہینے کی عظمت کے حوالے سے حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ خبردار، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا دن تمہارا یہ دن ہے. خبردار، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اور خبردار، تمام شہروں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا شہر یہ شہر یعنی مکہ المکرمہ ہے. اور خبردار، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر یعنی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی عظمت ہے اور حرمت ہے. پھر آگے پوچھا، خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے. تو اس مہینے کی عظمت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے. ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ معظم اور مکرم یہ ذو الحجہ کا مہینہ. یہ جو پہلے 10 دن ہیں نا اور 10 راتیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں غیر ضروری تعلقات، کام، سوشل میڈیا اور چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں. رمضان کا تو پورا مہینہ ہے اور اس کے روزے فرض ہیں، تو یہ 9 دن کے روزے ہیں لیکن یہ فرض نہیں، نفلی روزے ہیں. پہلے 8 دن کے جو روزے ہیں وہ بھی بڑے مبارک، بڑا ثواب رکھتے ہیں. لیکن جو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے ایک، وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کے ذریعہ، ایک سال پچھلے گناہ معاف، ایک اگلے سال کے گناہ معاف. شریعت میں بہت کم ایسے اعمال ہیں جن میں اگلے آنے والے گناہوں کی معافی کا بھی پہلے سے بتایا جا رہا ہو، ان میں سے یہ ایک ہے 9 ذو الحجہ کا روزہ. جو حجاج ہیں جو حج پہ جائیں گے وہ تو 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے. حاجی کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں ہیں، باقی چاہے وہ مکہ میں، مدینہ طیبہ میں یا پوری دنیا میں کہیں ہیں، وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ تو اہتمام سے رکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پابندی سے اہتمام کے ساتھ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتی تھیں، 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزے سے. اچھا، 9 ذو الحجہ کے روزے میں پاکستان کی 9 ہو یا سعودی عرب کی 9 ہو، پاکستان کی 9، بھئی روزہ افطاری اپنے وقت پہ پاکستان کے حساب سے، سحری پاکستان کے حساب سے، نمازیں سورج غروب اور سورج طلوع پاکستان کے حساب سے، عید، بقرعید، 10 محرم، سارے کام پاکستان کے حساب سے. تو 9 ذو الحجہ کو بعض لوگوں کو پیٹ میں پتہ نہیں کیا درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ وہاں کی 9 ہونی چاہیے. یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی اصول نہیں. ان کے لیے وہ 9 ہیں، ہماری 9 ہیں. تو جو پاکستان میں 9 ذو الحجہ جو جس ملک میں ہے، پاکستانی پاکستان کے 9 ذو الحجہ کے حساب سے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں گے اور 2 سال کے گناہوں کی معافی. اچھا، جتنے دن ہیں ان 9 دنوں میں کوئی چاہے تو سب سے بہتر ہے کہ 9 روزے رکھے. 9 نہیں رکھ سکتا تو کم رکھ لے، جتنے مرضی، 1 2 3 4 5 جتنے رکھ سکتا ہے، اکٹھے رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر کے رکھ سکتا ہے، رکھ لے. یہ سب نفلی روزے ہیں. لیکن اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا روزے پہلے رکھ لے. لیکن اگر قضا باقی ہیں، وہ چاہے کہ میں نفلی ابھی رکھوں اور قضا بعد میں رکھ لوں، تب بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک روزے میں 2 نیتیں نہیں کر سکتا کہ قضا کی بھی کر لی، نفل کی بھی کر لی، یہ نہیں ہو سکتا. اگر قضا کی ہے تو قضا ہی کا روزہ گنا جائے گا، اور نفل کی ہے تو نفلی عبادت گنی جائے گی. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑی عبادت کی بات. اور یہ راتیں کیسی ہیں؟ یہ 10 راتیں وہ ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی. یہاں تک ان راتوں کے بارے میں آیا کہ شب قدر کے مطابق ان کی عظمت اور فضیلت ہے. یہ 10 راتیں اکٹھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. تو ان 10 دن اور 10 راتوں میں ہم کیا کریں؟ خوب اللہ کا ذکر کریں،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان میں خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، خوب کثرت سے مانگا کرو، پڑھا کرو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، خوب کثرت سے کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اس عمل کا ان 10 دنوں کے ساتھ کوئی ضروری تعلق نہیں ہے۔ یہ عمل کہیں بھی کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، پوری زندگی کے کسی بھی حصے میں بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں ذکر تو کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی ٹارگٹ بنا لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، تو بہت ساری فضول چیزوں سے ہمارا وقت بچ جائے گا۔ تو ان 10 دنوں میں اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000، 70,000 مرتبہ۔ کیسے پڑھ لیں؟ اگر کوئی پورا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسے کر لے کہ ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 15 20 25 دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 25 50 کے بعد پھر 2 3 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اس طریقے سے یہ چلے اور 70,000 مرتبہ ان 10 دنوں میں کلمہ پڑھ لے۔ ہوگا کیا؟ یہ ایک نصاب ہے، ایک کورس ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز جس کے لیے اپنے لیے کر کے رکھ لیں یا کسی اور کے لیے کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے جس سے اس بات کی وضاحت اور ہو جائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر کے اندر، فضائل اعمال کتاب، اس کے اندر چیپٹر فضائل ذکر، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہوم میں سنا دیتا ہوں۔ واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے چیپٹر فضائل ذکر کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہوا ہے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، پہلے بھی میں نے بیان کیا تو کئی لوگوں نے جناب کہا کہ جی یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا، تو بھائی پہلے بھی ریفرنس بتایا تھا پھر بتا دیا، اور ویسے بھی کلمے کی کثرت کا تو حکم ہے نا، تو ذرا سنیے۔ ایک محدث سے انہیں یہ حدیث پہنچی تھی، اگر کسی شخص کے لیے 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ 70,000 دفعہ پڑھ کے کسی نہ کسی کو ہدیہ کرتے رہتے تھے۔ تو جس دن کا یہ واقعہ ہے تو اس دن ان کے پاس ایک 70,000 کا پڑھا ہوا نصاب موجود تھا، کسی کو بھی انہوں نے ہدیہ نہیں کیا تھا، 70,000 پڑھ لیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک نوجوان کے پاس تھا، اس نوجوان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کو کشف قبور حاصل ہے، قبر کے اندر کے حالات اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، لیکن مجھے تحقیق اور تصدیق نہیں تھی، لیکن وہ نوجوان پاس ہی موجود تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی تھا۔ تو اچانک وہ نوجوان چیخا۔ میں نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ وہ جو 70,000 مرتبہ میں نے پڑھا ہوا ہے اس کی والدہ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ دل ہی دل میں انہوں نے پھر یہ نیت کی اور ایصال ثواب کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا، خوب مسکرا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، مسکرا رہے ہیں آپ، خیر ہے؟ کہا کہ اللہ نے اب آسانی فرما دی، میری والدہ کو قبر میں اب عذاب نہیں، اب تو جنت کے مزے مل رہے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان واقعتاً کشف القبور رکھتا ہے، اور دوسرا اس حدیث کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوا کہ کیسی جو ہے نا وہ اس کی زبردست فضیلت ہے۔ تو ہم ان 10 دنوں میں کوئی ٹارگٹ بنائیں، 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ 100 دفعہ پڑھنے میں 2 منٹ تقریباً لگتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ 500 دفعہ پڑھ لیں،
یہ پہلے 500 بعد میں 1000 دفعہ کر لیں، جو بھی ترتیب بنائیں، جو بھی ترتیب بنائیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ 10 دنوں میں 70,000 کرنا کوئی بڑی بہادری کی بات ہے، نہ نہ نہ۔ الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، 3,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو لوگ بیت ہوتے ہیں، پھر مراقبے میں آگے اسباق لیتے ہیں، تو آگے اسباق میں تحلیل لسانی کا ذکر بھی آتا ہے، جس میں کم از کم 1100 مرتبہ پڑھنا تو انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور 3,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک اچھی تعداد ہے کہ کیفیات باقی رہیں۔ اور کچھ لوگ 5,000 بھی روز پڑھتے ہیں۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، اس مصروف زمانے کی بات کر رہا ہوں، پڑھنے والے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں، ان کے ساتھ مجھے پشاور جانے کا موقع ملا، گاڑی انہوں نے چلائی لاہور سے لاہور، یعنی لاہور سے پشاور اور واپس لاہور، تو لاہور سے لاہور ہمیں کوئی 36-38 گھنٹے لگے ہوں گے، 1.5 دن کے قریب۔ وہ کہنے لگے حضرت میں نے ان 1.5 دنوں میں صرف آنے جانے کے اندر 50,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو ہم بھی ارادہ کریں، ہمت کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان 10 دنوں میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ 70,000 پڑھ لیں تو خوب بہترین بات ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ایک آدمی کے لیے ایک نصاب اپنے لیے رکھ لیا، ایک امی کے لیے، ایک ابو کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ایک فلاں کے لیے، اس طریقے سے زندگی بھر کرتے چلے جائیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زیادہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس سے زیادہ چمک اس کو ملے گی، اس چہرے کو ملے گی جو اس سے زیادہ کلمہ پڑھتا ہوگا۔ اور اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا اس کو اللہ نے آسان اور کھلا رکھ دیا۔ اور یاد رکھیے ایک اور اس کا فائدہ، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے گا، موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری خود بخود ہو جائے گا۔ جس نے زندگی میں ہزاروں نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو موت کے وقت کلمہ تو مل جائے گا نا۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، تو خوب اس کو پڑھیں، اور بھی لوگوں کو ترغیب بھی دیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کریں۔ اور ہاں، جن کو یہ مسئلہ ہے کہ جی یہ 70,000 والی بات ٹھیک نہیں ہو، بھائی وہ 70,000 نہ پڑھے، وہ 2 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، اور زیادہ پڑھ لیں، کلمہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے نا۔ تو کم پہ نہ آئیں، جہاں زیادہ پہ جتنا مرضی جائیں۔ تو کریں گے جی انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہے جی؟ لا الہ۔ اس سلسلے میں کوئی سوال کسی کا ہو تو ابھی پوچھ لیں۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے یا کوئی بات باقی رہ گئی؟ اگر کسی کی باقی رہ گئی، نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھا سکا، تو وہ پوچھ لیں تاکہ اس کو واضح کر دوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی کو 70,000 دفعہ، ایک آدمی کے لیے، دوسرے کے لیے ایک اور 70,000، تیسرے کے لیے ایک اور 70,000۔ ہاں، ایک آدمی کے لیے۔ اور کوئی سوال؟ مولوی صاحب ہر جگہ ہی شارٹ کٹ تلاش کر دے تو صحیح۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی اگر سب مل کے اگر 70,000 دفعہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے جی، اس میں کیا مسئلہ، کوئی بات نہیں۔ جیسے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، سب بیٹھ گئے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن میں جو دعوت دے رہا ہوں انفرادی کی دے رہا ہوں، اجتماعی کی نہیں دے رہا۔ اور کوئی سوال اس حوالے سے؟ چلے جی۔ زبردست سوال ہے یہ۔ 70,000 مرتبہ کا ایک کورس کتنے دنوں میں کیا جائے؟ بہترین سوال کیا انہوں نے۔ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 1 دن میں کر لیں، 2 دن میں کر لیں، 10 میں کر لیں، 15 میں کر لیں، 1 مہینے میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب 70,000 پورا ہو جائے پھر نیا کورس شروع کر دیں۔ یہ سوال بڑا زبردست آیا تھا جی۔ اور کوئی سوال؟
آگے چلیں پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو قربانی کے ساتھ تعلق ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے وہ رک جائے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں بھی کئی سوالات ہیں، اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں۔ جس شخص نے تو قربانی کرنی ہے وہ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، بال پورے جسم کے صاف کر لے، اور وہ قربانی کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے، عید کی نماز کے بعد نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عید کی نماز پڑھ لیں، نہیں، یہ قربانی پہ ذبح کی بات ہے۔ جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد پھر وہ اپنے ناخن اور بال کاٹیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی فضیلت بہت بڑی ہے۔ مستحب عمل ہے جو اللہ کے قریب بندے کو کر دیتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل۔ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس نے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹ لیے، چاہے غلطی سے، چاہے جان بوجھ کے، چاہے کسی مجبوری کے ذریعے، تو قربانی میں کوئی نقصان نہیں آتا، قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ قربانی کے اوپر کوئی اثر آئے، ہاں ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے نا، کیا وہ یہ عمل کریں کہ نہ کریں؟ سبحان اللہ، کریں بھائی، اچھی بات ہے، نیکی اور پوچھ نیکی کا کام ہے تو کر لینی چاہیے۔ ادھر حجاج جب جاتے ہیں حج کے لیے، احرام باندھتے ہیں، تو وہ بھی تو ان چیزوں سے رکتے ہیں نا احرام کے دوران۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھی نسبت دے دی، چلو بھی۔ تو اگر کوئی آدمی جو قربانی نہیں کر رہا وہ عمل کرنا چاہے، بالکل کر سکتا ہے۔ ذوالحجہ کے چاند سے پہلے اپنے ناخن کاٹنے، پورے جسم کے جو بال ضروری ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیں، اور قربانی کے بعد بسم اللہ۔ اچھا، الکحف اجتماعی قربانی جو ہو رہی ہے ہماری وقف قربانی، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم بال کب کاٹیں؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ پہلے دن غروب آفتاب کے بعد کاٹیں۔ پہلے دن سے صبح سے سلاٹرنگ شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن ایک بندے کو اطلاع دینا، کیونکہ گلگت اور چترال اور دور دراز پہاڑوں میں نیٹ ورک جو ہے نا وہاں اتنا ایزی اویلیبل نہیں ہوتا جیسے شہروں میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ تقریباً عصر تک مکمل کر چکے ہوتے ہیں کام، کوئی ظہر تک، کوئی ظہر کے بعد تک، عصر سے پہلے سارے فارغ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک آسان بات، پہلے دن کر لیں اور غروب کے بعد بس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض احباب ہمیں پاکستان کے باہر سے قربانی بھیجتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے ماشاءاللہ 43 حصے بھیجے، اپنے گھر والوں کے بھی، اہل بیت کے بھی، اور جناب خلفائے راشدین کے بھی نام، پوری لسٹ بنا کے بھیجی، ازواج مطہرات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کی۔ اب یہ محبت کی بات ہے نا، مجھے 43 حصے کرے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، انہوں نے 2 حصے کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کیا 11,700 والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا 18,700 والا۔ ابھی محبت کی باتیں تو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جو بیرون ممالک میں ہیں ان کے یہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو اپنے ہاں نا ہمارا انتظار کرنا پڑے گا پاکستان کی مغرب کب ہو رہی ہے، پھر وہ اطمینان سے کاٹ لیں۔ جو پاکستان کا پہلے دن کی مغرب ہے تو پھر وہ ایک دن احتیاط کریں، بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہو گئی ہماری پہلے عشرے میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کے حوالے سے۔ اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیے، کوئی بات جو بتانے سے رہ گئی۔ ان کے لیے بھی یہی نا، قربانی جانور ہو یا حصہ ہو ایک ہی بات ہے، قربانی ہے۔ کسی نے 2 حصے ڈالے، ایک یہاں پہ لاہور میں، ایک وہاں پہ چترال ہے، وہ یہاں تو کا پھر لاہور کاٹ کے باہر کاٹ لے، یہ کہتے ہیں دونوں آپ انتظار کرتے دونوں پھر کاٹے گا وہ۔ اچھا، کسی نے 2 حصے ڈالے ہیں، ایک لاہور میں ڈالا ہے، ایک چترال میں ڈالا ہے، دونوں اپنے ڈالے ہیں یا ایک اپنا ایک کسی کا ہے؟ دونوں اپنے ڈالے ہیں۔ دونوں اپنے ڈالے ہیں تو پھر جو پہلے ہو جائے ٹھیک، لیکن اس میں 2 اپنے ڈالنے ہو تو بھئی ایک اپنا ڈالے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈالیں،
اور اگر کوئی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ڈالے اپنے بھی 2 ڈالیں تو وہی اپنا ایک واجب پورا کر کے ماں باپ دادا دادی جناب پوری امت ابھی موجود ہے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے ڈال سکتا ہے, خلفاء راشدین میں سے کسی کی طرف سے ڈال سکتا ہے, وہ جناب چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ڈالے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ڈال دے. اپنی طرف سے 2 کرنے کے بجائے جائز ہے, انہوں نے پوچھ لیا نا ایک آدمی 6 کر لے, کیا ہے 10 کر لے, لیکن اپنی ایک واجب کر کے نا پھر باقی ان بزرگوں سے روحانی تعلق تو بنائے نا. تو یہ بات سے بات نکلتی ہے نا. اور کسی کا اس حوالے سے کوئی سوال, پہلے اشرے میں بال اور ناخن نہ کاٹنا قربانی سے متعلق کوئی سوال ہو تو کرے. پوری ہو گئی یہ والی بات؟ چلیں الحمدللہ. ذو الحجہ کے روزے کے حوالے سے جو بات تھی اس میں کوئی سوال ہے کسی کا, یا وہ بھی پوری ہو گئی؟ اس کے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 9 ذو الحجہ کا روزہ پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے. اس ایک دن کے روزے کی فضیلت 2 سال کے گناہ معاف, ایک پچھلا ایک اگلا. بہت کم ایسے اعمال ہیں کہ اگلی زندگی کے گناہ بھی آج معاف ہو رہے ہوں. اتنا بڑا عمل حاجی کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھنا یہ سنت, اور باقیوں کے لیے یہ رکھنا مستحب عمل ہے. بڑی فضیلت کا معاملہ ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہتمام کے ساتھ رکھتی تھیں. فرمایا کہ مجھے پورے سال میں عرفہ کے دن کے روزے زیادہ کوئی روزہ محبوب نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو. اور ہاں یہ بھی میں نے بتایا تھا, اگر نفل روزہ ہوگا تو قضا کی نیت نہیں ہوگی, قضا رکھیں گے تو نفل کی نیت نہیں ہوگی, ایک وقت میں ایک روزہ ہوگا. اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیے. ہاں صرف 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں. 9 دنوں میں اگر کوئی صرف ایک روزہ رکھنا چاہے اور وہ 9 کا ہو تو ٹھیک ہے, اور 9 کے علاوہ 9 کا رکھے, کوئی 1 2 3 یا زیادہ رکھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہاں تک بات پوری ہو گئی جی. اس میں کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ 9 ذو الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ہے, پاکستان کے حساب سے؟ ہاں پاکستان کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ایام تشریق کون بتائے گا جی؟ تکبیر تشریق بھی کوئی بتائے اور ایام تشریق بھی کوئی بتائے. بتائیں, تکبیر تشریق بتائیں پہلے. ماشاء اللہ. تکبیر تشریق کیا جی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے تکبیر تشریق. اچھا جی, ایام تشریق کون سے ہیں بتائیں جی؟ بہترین. 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحجہ کی عصر تک 4 دن مکمل, اور 5ویں دن کی 3 نمازیں. ایک دن کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5. تو 5 ضرب 4 کتنے؟ 20. 20 جمع 3 23 نمازیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ واجب ہے ہر ایک کے اوپر, حاجی, غیر حاجی, مقیم, مسافر, عورت, مرد, جوان, بچہ, بوڑھا, بیمار, صحت مند, سب کے اوپر واجب ہے. نماز پڑھنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد بھی یہ بندہ پڑھ لے تو یہ اہم چیز ہے جی. اچھا جی, اس میں کوئی ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, 2 رکعت نکل گئی, 1 نکل گئی, 3 نکل گئی. اب امام نے تو سلام پھیر لیا اور اس نے پڑھ لیا, یہ اپنی رکعت 2 3 جو رہ گئی تھی پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا تو یہ کیا کرے گا؟ پڑھے گا کہ نہیں؟ یہ پڑھے گا. ایک آدمی سوتا رہ گیا, فجر قضا ہو گئی خدا نہ خواستہ, یہ کسی وجہ سے کوئی اور نماز قضا ہو گئی, اسی دن وہ جب وہ قضا پڑھ رہا ہے تو بھی یہ پڑھے گا. اور مرد مناسب اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے, اور 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے. سلام پھیر لیا, پڑھنا بھول گئے, لیکن اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا تو پھر اب پڑھ لیا, ایک
تھوڑی سی دیر میں یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات چیت ہو گئی کہ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر توبہ کرنا ضروری، معافی مانگنا ضروری، کہ یہ واجب ہے، یہ عام عمل نہیں ہے، واجب عمل ہے، اس کے چھوڑنے میں گناہ ہے۔ تو یہ کیا تھی جی؟ تکبیر تشریق، ایام تشریق کی بات بھی ہوگی۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے، اس ٹاپک کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر، یا کلیئر ہے سارا؟ ہاں، کوئی ایک سے زیادہ پڑھ لے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں، واجب ایک دفعہ ہے، وہ 3 دفعہ پڑھ لے، 2 دفعہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مردوں نے بھی پڑھنا ہے اور عورت نے بھی پڑھنا ہے۔ اس میں نا ایک بڑی مزیدار بات ہے، 9 ذوالحجہ سے ساری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندو، تم نماز کے بعد میری عظمت بیان کرو، میری بڑائی بیان کرو۔ کیسے؟ ذرا سارے پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مزیدار بات کیا ہے؟ ادھر عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں حجاج، کوئی منی جا رہا ہے، کوئی مزدلفہ جا رہا ہے، کوئی عرفات جا رہا ہے، کوئی رمی کے لیے جا رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مشابہت عطا کر دی، وہ ان کلمات سے وہاں اللہ کی بڑائی بیان کریں اور باقی دنیا میں ان کلمات سے لوگ اللہ کی بڑائی بیان کریں، تو یہ مشابہت بھی ہے، مناسبت بھی کیسی زبردست ہے۔ اچھا، یہ ایام تشریق میں جو ذکر کروایا گیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب عظمت بڑھے گی تو نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا اور آخرت کا خیال پیدا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات، یہ 10 کی 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، ان کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی۔ یہ راتیں شب قدر کی مانند ہے، عبادت کی مانند، لیکن جو آخری 10ویں رات ہے پہلے عشرے کی، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات کہتے ہیں، یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور حدیث کے اندر اس کا ثواب آتا ہے۔ فرمایا جس شخص نے عیدین کی راتوں میں، یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، شریعت میں 2 عیدیں، ہر جگہ عیدین کا لفظ ہے، 3 4 5 عیدیں تو ہم نے کر لی ہیں، اور جس حساب سے ہم ترقی کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم 12 15 تک بھی پہنچیں گے، بڑی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ 14 سال پہلے صرف 2 تھیں۔ تو عیدین کا لفظ جو ہے نا، یہ تثنیہ کا ہے، ہر جگہ یہ ملے گا، پورے قرآن اور حدیث میں، کہیں چلے جائیں حدیث میں۔ اچھا، تو 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرمایا کہ ان کی راتوں میں جو شخص عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو چاند راتوں میں بازاروں میں جانا، پارکوں میں جانا، میوزک لگانا، ہنگامے کرنا، نامحرموں کو دیکھنا، نامحرموں سے ہاتھوں پہ مہندیاں لگوانا یا لگانا، یہ سب گناہ کبیرہ، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے۔ اب اس دن عبادت کیا کریں؟ کم از کم مغرب، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں، اس سے کم کا کوئی درجہ نہیں۔ مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں نمازیں با جماعت ادا کریں۔ اس کے علاوہ جس کو جتنی آسانی سے جو مل سکے وہ عبادت کرے۔ کیا عبادت کرے؟ وہ نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے، وہ جناب مراقبہ کر لے، وہ تہجد پڑھے، دعائیں کرے، جو بھی کرے، استغفار پڑھے، کچھ بھی کرے، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہی کرنا ہے، جو آسانی سے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ جدت آتی جا رہی ہے نا، نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں، اب وہ باقاعدہ ایسی چیزیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں جو اس رات کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں کہ اس رات کو اس طرح سے اتنے نفل پڑھنے، اور اس رکعت میں یہ اور اس رکعت میں یہ۔ تو مستند کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، بہت ساری ایسی چیزیں جائز ہیں، لیکن اس کو یوں کہہ دینا کہ اس رات ہی کو کرنا ہے، وہ بات ذرا غلط ہو جاتی ہے۔ جیسے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، مسلمان نہیں، کافر کو کھانا کھلانا بھی نیکی، لیکن یہ سوچ لینا کہ فلاں کے انتقال کو اتنے دن ہو گئے، اب اتنے دن بعد کھانا کھلانا
ضروری ہے یہ بات اس کو غلط، کھانا کھلانا تو غلط نہیں ہے، جب ہم جوڑ دیتے ہیں نا چیزوں کو ایک کے ساتھ دوسرا اور پھر اس کو کوئی نہ کر سکے تو اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، یہ بات بڑی غلط ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ ایک گھر ہے، اس میں ان سب کی عادت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب یہ بتائیں اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہر بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، سب درود شریف پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ پھر ایک دن ایک بچہ آ کے بیٹھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر والے پڑھتے ہیں، اس نے جناب نہیں پڑھا، تو لوگوں نے کہا لو تم نے تو گناہ کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جی، یہ عشرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کون سا دن ہے جی؟ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں ہو جائیں۔ عید کا ایک معنی ہے خوشی، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے، آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ 2 تہوار مناتے ہیں، اس میں کھیل میلے ٹھیلے گانے بجانے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہماری خوشی کے دن ہے تہوار ہے۔ کہا نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہی اب ہمارا قومی تہوار ہے۔ ابھی باقاعدہ پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر ہولی منائی گئی، اور گرینڈ ہولی، اور بڑا اس کو ہیپی ہولی، اور بڑا اس کو جو ہے خوشی کے ساتھ منایا گیا۔ یہ ہم مسلمان ہیں جو غیروں کے تہوار مناتے ہیں، چاہے کرسمس ہو، چاہے ہولی ہو، چاہے ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے اور کوئی دن ہو، بہت ساری چیزیں ہم مناتے ہیں۔ کیا کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ اس نے عید الفطر منائی ہو، عید الاضحیٰ منائی ہو؟ وہ جناب بکرا لے کر آیا ہو کہ مجھے ذبح کرنا ہے، اس نے اس بکرے کے ساتھ سیلفی لی ہو کہ جی میں بکرا اس لیے لے کر آیا ہوں کہ قربان کرنا ہے اس کو؟ کیا کبھی غیر مسلم نے کوئی ہمارا تہوار منایا ہے؟ ہم ان کا کیوں مناتے ہیں پھر؟ وہ کیوں نہیں مناتے، ہم کیوں مناتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث سن لیجئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو کالج یونیورسٹیز میں اسکولوں میں ہولی منائی جا رہی ہے، پوری یونیورسٹی میں چاہے ایک بھی ہندو نہ ہو، ہولی ہو رہی ہے۔ تو حدیث کے مطابق تو یہ معاملہ بڑا خطرے والا ہے۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، کوئی محب وطن پاکستانی اس مثال کو قیامت تک چیلنج نہیں کر سکتا۔ محب الوطن ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک شخص 14 اگست کو جھنڈے لہرائے اور جناب اس کو خوشی کا دن منائے، اللہ سے دعائیں کرے پاکستان کے لیے، اور اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منائے، ہم ایسے شخص کو کیا کہیں گے جی؟ محب وطن کہیں گے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص 14 کو نہیں 15 کو خوشیاں منائے، 15 کو جھنڈے لہرائے، 15 کو یوم تشکر منائے اور آزادی کا شکر ادا کرے، تو اسے کیا کہیں گے؟ غدار۔ کیا کہیں گے؟ غدار کہیں گے، کچھ اور نہیں کہیں گے، اور بھی تو کچھ لفظ ہوں گے نا۔ منافقت کہیں گے، اور بغیرت بھی کہیں گے، اور بس یہی لفظ ختم ہو گئے؟ اور بھی ہیں، چلو اتنے کافی ہیں۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں اتنے دن کو چھوٹا کر رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ دوسرے کا دن ہی تو منایا نا، اور کیا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میرا آئی ڈی کارڈ نادرا کہاں، میرا باپ پاکستان میں پیدا ہوا، میں پاکستان میں پیدا ہوا، کیا کیا میں نے؟ دوسرے کا ایک دن ہی تو منایا، اور کیا کیا؟ آپ کہیں گے ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی پاکستانی 14 اگست کے بجائے 15 اگست کو خوشی کا دن منائے آزادی کے اعتبار سے۔ تو اس بات کو دنیا مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ یہی بات اگر علماء کہہ دیں غیروں کے دن نہ مناؤ تو کہتے ہیں دیکھو کتنے چھوٹے دل والے ہیں۔ یہی بات تو نبی علیہ السلام نے کی ہے، جو ان کے دن منائے وہ ان کا، جو ہمارے منائے وہ ہمارا۔
اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر عقل اندھی ہو جائے تو پھر جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. عید کی رات میں عبادت کرنا حسب توفیق. عید والے دن کچھ کام ہیں، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا. مسواک بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اور موجود کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا. ہمارے ایک رواج ہے کہ ہر عید پہ نیا جوڑا. جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نیا جوڑا سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ موجود کپڑوں میں جو اچھا صاف ستھرا ہے وہ، یہ سنت ہے. پھر عید کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتے، اکیلے نہیں جاتے تھے. تو عید کے لیے اکیلے نہیں جانا، سب کو جوڑ کے جمع کر کے ساتھ لے کے جانا. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا جہاں تک ممکن ہو. اگر ممکن ہو تو پیدل جانا، یہ تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. اور صفائی کا اہتمام کرنا. عید الاضحیٰ میں قربانی بھی کرتے نا، تو قربانی جو لوگ کر رہے ہیں، جانور لے کر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تو قربانی کے جانور جب گھر لے کر آئیں تو چند باتوں کا خیال ہونا چاہیے. پڑوسی کا راستہ نہ روکے، کسی کا راستہ نہ روکے، کسی کو تکلیف نہ ہو، روڈ نہیں بند کرنا. اور جب آپ قربانی کریں تو ایسا نہیں ہے کہ بس صفائی باہر چھوڑ دیجیے، کوئی کرتا رہے گا، نہیں. گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے باہر کا علاقہ خود صاف رکھے، اس کی ڈیوٹی ہے. ایک طرف وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، دوسری طرف ایذائے مسلم اور اس کی بدبو یا اس کی اور چیزیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. عید الاضحیٰ میں صفائی کا اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. خوشبو لگانا یہ سنت ہے. مردوں کا تیار ہونا یہ بھی سنت ہے، اور عورتوں کا تیار ہونا اپنے محرم مردوں کے لیے یہ بھی سنت ہے، نامحرموں کے لیے نہیں. عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں جاتے ہوئے اونچی آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے سنت، اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنا سنت. لیکن جس طرح بہت سارے حاجی احرام پہنا ہوتا ہے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ہوتے ہیں، تلبیہ اونچی آواز سے نہیں نکلتا. اسی طرح بہت سارے یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، عیدگاہ پہنچ بھی جاتے ہیں، راستے میں بھی ہوتے ہیں، اونچی آواز سے ایام تکبیرات نہیں پڑھی جاتی. شرم آتی ہے. شرم تو اس بات پر آنی چاہیے کہ میں کیوں نہیں یہ کام کر رہا. عید الاضحیٰ، بقرعید کے لیے، عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کچھ کھائے بغیر جائیں. عید الفطر میں کچھ کھا کے جانا مستحب، اور اس میں کچھ نہ کھا کے جانا یہ مستحب. واپس آ کے اب کیا کریں؟ اب آپ نے تو چترال میں قربانی کی ہوئی ہے تو کھا لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے نا. آپ نے جناب ایک لاہور میں کی ہوئی ہے، ایک چترال میں کی ہوئی ہے، آپ لاہور والی کا انتظار کر لیجیے گا، جب گوشت آ جائے تو وہ کھا لیجیے گا. یا لاہور میں بھی اگر وقف ہے تو پھر جو گھر میں وہ کھا لیجیے گا. اچھا، اس کا سمجھ لیں، اس میں بھی نا 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور ذبح اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کرتے، اور پھر اس کا کلیجی بن کر آتی، وہ آپ کھاتے. اس دن کی کھانے پینے کی ابتدا اس طریقے سے کرتے. اگر تو مناسب ٹائم میں یہ کام ممکن ہے تو یہ عمل بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کسی وجہ سے اگر یہ عمل نہیں کر سکا تو گناہ کوئی نہیں، وجہ کوئی بھی ہو. لیکن اگر اتنا انتظار کہ جی ابھی عصر کا وقت ہو گیا، ظہر کے بہت بعد تک اب جناب بھوک لگ رہی ہے، پریشان ہے کہ نہیں اپنی بوٹی آئے گی تو کرنا ہے، یہ نہ غلوف ہے، یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ فرض واجب تو نہیں ہے، مستحب عمل ہے. آسانی کے ساتھ عمل ممکن ہو تو سبحان اللہ، نہیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا. اور جو وقت قربانی کر بیٹھے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، تو وہ پھر انتظار ہی نہ کریں کہ ہم نے تو کہا نا پہلے دن مغرب کے بعد ہوگی، مغرب تک، اب وہ کہیں جی مغرب کے بعد ہی کریں گے. نہیں، کھائیں پیئیں خوب، کھانے کے دن ہیں.
قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ ایک صاحب میں بیٹھا ہوا تھا، محرم شروع میں ہونے میں 2-3 دن تھے، تو کہنے لگے جی محرم آنے والا ہے، قربانی کا گوشت تو اس سے پہلے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا یار سارے اگر یہ وجہ ہے نا ختم کرنے کی تو سارا مجھے بھیج دو، میں محرم میں کھاؤں گا۔ تو جن کو تو یہ مسئلہ ہو نا کہ محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے، سارا ہمیں بھیج دیں، ہم سارا سال کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، نہیں تو وہ خود بھی سارا سال کھانا شروع کر دیں۔ قربانی کا گوشت رکھنا، 3 دن بعد کھانا یا 3 مہینے بعد کھانا، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ ویسے ایک جو لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بکرا جنت میں پہنچ گیا تو اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، اس سے پوچھا بھائی تمہاری ٹانگ کدھر ہے؟ میں تو پورا بکرا منڈی سے لایا تھا، 3 ٹانگ والا تو نہیں، میں تیری فریج میں رکھی ہے۔ تو وہ خیر ایک مذاق کی بات، لیکن قربانی کے گوشت کے حوالے سے اس کو رکھنا 1 مہینے یا اگلے سال تک کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تقسیم کر دینا، کھانا پینا جتنی جلدی مکمل ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن اس کو رکھنے میں کوئی پابندی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایسا کوئی کرے بہت اچھا، اگر نہ کرے سارا دے دے تب ٹھیک ہے، سارا خود رکھ لے تب ٹھیک ہے، سارا رشتہ داروں کو دے دے یا سارا غریبوں کو دے دے، مطلب تمام صورتوں میں ہر طریقے سے گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ایک اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھے اور ایک غریبوں کے لیے رکھے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن سب کے ساتھ خوشی سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بڑا ضروری ہے، بہت اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے برابر میں اس نے گائے ذبح کر کے اس کا سری باہر پھینک دی اور جناب چربی بھی باہر پڑی ہے اور پیٹھا بھی باہر پڑا ہے، اسے لڑنے نہیں جانا، پیار محبت سے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اور کوئی آگے ہمیں کہہ دے جی آپ نے قربانی تو کر لی، اللہ قبول کرے، لیکن یہ جو گند آپ نے مچایا اس کو صاف کر لیں، تو ہم نے بھی اس سے ناراض نہیں ہونا کہ چلو کوئی بات نہیں کرنی، خوشی کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے، تو اکرام کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے۔ عید والے دن مبارکباد دینا یہ بہت اچھی بات ہے، عید مبارک کہنا، تقبل اللہ منا ومن کا کہنا، کسی بھی الفاظ میں مبارکباد دے دینا یہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ عید والے دن عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ میں مسجد میں ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ سنت نہیں ہے۔ ایک گھر سے نکلے، ساتھ جا رہے ہیں پیدل یا گاڑی میں، بیٹھ گئے اور نماز کے بعد گلے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کو سنت نہ سمجھے، نہ کرے تو چلو نہ کرے اچھی بات ہے، سنت نہیں۔ اسلام میں کیا ہے، جب ملاقات ہو تو مسافہ، کچھ مسافر دور سے آیا ہے تو معانقہ، کسی خاص موقع پہ معانقہ، یہ معانقہ ہمارے یہاں رائج ہے، یہ سنت نہ سمجھا جائے، اس درجے تک تو کم سے کم ہم رہیں۔ بعض علماء نے تو اس سے روکا ہے، لیکن کم سے کم اس کو سنت نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 عبادات ایسی ہیں جو ان ہی دنوں میں ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ دنوں میں نہیں ہو سکتی، وہ کون سی 2 ہیں جی بتائیں؟ 2 عبادات ایسی ہیں جو ان دنوں میں تو ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، بتائیں؟ ایک تو قربانی ہوگی، دوسرا حج کرنا، ماشاءاللہ بہترین جواب۔ حج جو اس کے دن ہے اسی وقت ہو سکتا ہے، آج اگر کوئی جا کے عرفات میں چلا جائے احرام باندھ کے، کچھ نہیں ہوگا اس کو، بلکہ گناہ گار ہوگا، وہ غلط کرے گا۔ اسی طرح قربانی، یہ قربانی کے 3 دن ہی میں، آج کوئی کرے اس کے بعد کوئی کرے تو نہیں، یہ بہت اہم جو ہے نا یہ عبادت ہے جو خاص وقت کے ساتھ متعین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو پچھلے دن بیان ہو چکا، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اللہ کے حکم کے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے لیے جانور حلال ہو یا حرام، سور کی قربانی کر سکتا ہے؟ گدھے کی، کتے کی نہیں کر سکتا، کیوں؟ حلال جانور ہونا چاہیے نا، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، ایسے ہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ جانور حلال ہونا جتنا ضروری ہے اتنا پیسہ حلال ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سود کا، کسی کا حق مار کے، چوری کا، ڈاکے کا، تو حلال مال سے حلال جانور خریدیں گے اللہ کی رضا کے لیے، پھر قربانی قبول ہوگی۔
وہاں بھی بڑے مسائل ہیں، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حلال مال میں بھی حلال جانور ہو، حلال مال ہو، پھر بھی کچھ چیزیں ہیں دکھاوا نہ ہو۔ اچھا جو لوگ 30 40 لاکھ روپے کا جانور لے لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اس میں اپنی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے نیت کی۔ جو بھی اس طرح کے جانور لے کر آتا ہے نا، وہ لوگوں کو بلا بلا کے آؤ جی دیکھو، آؤ جی دیکھو، یہ بڑا مشکل ہے اپنی نیت کی حفاظت کرنا۔ تو اس میں محتاط طریقہ کیا، آپ نے 40 لاکھ روپے کا جانور لینا ہے، آپ 2 لاکھ والے 20 لے لیں، زیادہ لوگوں کو گوشت پہنچے گا اور وہ گوشت کھانے میں زیادہ لذیذ ہوگا، وہ جانور زیادہ صحت مند ہوگا۔ جو 30 40 لاکھ کا جانور ہے وہ گوشت کھانے جیسا تو نہیں ہے، تو چربی 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 کا پہاڑ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ثواب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہیے، تو زیادہ جانور قربان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اچھا بکرا اور بکری، بھیڑ، دمبا، ان میں ایک حصہ، اور گائے میں، بیل میں، بھینس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اور اونٹ میں، ان تمام میں 7 حصے۔ اب بعض لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں 20 بھی چل رہا ہے ایک سلسلہ ہمارے یہاں، تو بہر اللہ حفاظت فرم، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ سنیے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا، اسے چاہیے کہ عید کے بعد ذبح کرے۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر جانور ذبح ہو گیا تو جانور قربانی میں نہیں گنا جائے گا۔ جانور تو حلال ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کے صحیح ذبح کیا تو ٹھیک ہے، قربانی نہیں کہلائے گی، قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ نبی علیہ السلام سیاہ و سفید رنگ والے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانیاں کیا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کے دونوں جانب رکھ لیتے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ قربانی میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرنا تو کسی صحیح بندے کو ذمہ دار بنائیں جو اس کو ذبح کو جانتا اور کرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ وہ آپ قربانی کے قریب کھڑے ہوں اور آپ کی قربانی کو تقسیم کریں، اس کے گوشت کو، اس کے کھال کو، اس کی رسیوں، اور قصاب یعنی قصائی کو اجرت میں سے کوئی رسی بھی نہیں دینی۔ قصائی کو اجرت میں پیسے آپ دیں جو طے ہو جائے، لیکن ایک آدمی مثال دے رہا ہوں ذبح کرنے کے 2000 روپے لے رہا ہے، ہم نے کہا جی 1500 لے لینا، فلانی چیز تم لے لو اس کی، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کی جتنی بھی چیزیں ہیں قصائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور 10 سال قربانی کرتے رہے، یہ واجب ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کون مسلمان سہ سکتا ہے؟ اگر یہ عام بات ہوتی تو اتنا سخت نبی علیہ السلام بیان نہ دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بتایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل قربانی سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، خون بہانے سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، جی قربانی کی جگہ غریب کو آٹا دے دو، گندم دے دو، فلاں دے دو۔ ان لوگوں کو اور بہت ساری فضولیات اور رسومات کے وقت کیوں یہ یاد نہیں آتا؟ موبائل 3 لاکھ کا، اس وقت پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ انسان پوری دنیا میں سیر کے لیے جا رہا ہے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شادی بیاہ پہ لاکھوں روپے بلا وجہ اڑائے جا رہے ہیں، فوٹو سیشن پہ لاکھوں روپے بلا وجہ اڑائے جا رہے ہیں، دکھاوے کے اوپر پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور بہت کچھ۔ وہاں کبھی ان کی تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کھلا کھلا بتا دیا، اس دن، یہ جو 3 دن ہے، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، ہمیں یہی کرنا ہے۔
اور سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور یہ چیزیں عظیم ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اب مجھے بتائیے 3 چیزیں بتائیں، بال، سینگ، کھر، ان تینوں چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہے؟ کھروں کا ہم کیا کرتے رہے آج تک؟ باری پھینکیں۔ بال بھی ہم لوگوں کے تو شہری لوگوں کے تو کام نہیں آتے، اور سینگ بھی ہمارے کسی کام نہیں آتے۔ یہ وہ چیز جس کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں، اس کو اللہ اتنی عزت دے رہے ہیں، تو پورے جانور کو کیا مقام ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک اور جگہ سن لیجئے، فرمایا خون، گوبر اور اون یہ قیامت کے دن میدان میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ جس کا خون اور گوبر تک نیکیوں میں ڈالا جائے، اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیے، اس کو دیکھیے، کیونکہ آپ کے لیے اس کے ہر قطرے کے بدلے میں جو اس سے خون ٹپکے گا، آپ کے گناہوں میں سے ایک گناہ کی معافی۔ حضرت فاطمہ نے بڑی ہمارے اوپر مہربانی کی، بڑا آسان کر دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت کے ہر خون کے بدلے میں گناہ کی معافی یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے، تمام مومنین کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کے لیے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی جو کہتے ہیں نا جی قربانی کی جگہ صدقہ دے دو، کسی کا اور کوئی خیال کر لو، تو ان کو نہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بھائی، ہم لوگوں کے لیے تو اتنی بات بہت کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور طریقہ ہے، ہمیں کوئی لاجک نہیں چاہیے۔ کہ چاہیے کوئی لاجک؟ نہیں چاہیے نا۔ ہمارے لیے تو اتنی لاجک کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے۔ یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس سنت کی لاجک کیا ہے، اس سنت کی لاجک کیا ہے؟ یہ اتنا برا سوال ہے کہ میں اس کی برائی بیان نہیں کر سکتا آپ کو۔ ارے جن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، ان کے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے، بات ہی ختم۔ ہاں محبت میں کمی ہے نا، وہ پھر معاملات آتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سنت کی لاجک کیا ہے، کل قیامت کے دن اگر یہ نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ لے میرے امتی شفاعت تو مانگنے آئے ہو، لاجک کیا ہے؟ تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہاری شادیاں، تمہارا کاروبار، تمہارا لین دین، کردار، کیا لاجک ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ اگر امتی ہوتے ہوئے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں تو نبی ہوتے ہوئے تو ان کو بہت زیادہ حق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، وہ جو کہتے ہیں نا جی قربانی کی جگہ صدقہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو ان کے لیے بھی چند باتیں ہیں۔ سرکولیشن آف ویلتھ، سرکولیشن آف منی جتنی قربانی کے ذریعے ہوتی ہے، چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن پوری امت کے اندر گھوم رہی ہوتی۔ سب کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ بھئی ہم جب جانور لیتے ہیں، اس دفعہ تو لاہور میں بھی ہم نے الحمدللہ لیے ہیں، گلگت چترال دور دراز پہاڑوں میں، جو لاہور میں لیے کون سا لاہور میں پل کے، یہ دور دراز گاؤں گوٹوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں اور میدانی علاقوں سے جانور لاتے ہیں لوگ۔ ان کے سارے سال، مجھے بہت سے لوگوں کی سارے سال کی کیش ٹرانزیکشن کا یہ موقع ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوتا ہے جانور بیچیں گے تو بیٹی کی شادی کریں گے، جانور بیچیں گے تو یہ قرضہ دیں گے، یہ علاج کریں گے، فلاں کریں گے۔ انہوں نے ان سے جا کے پوچھے تو صحیح، انہوں نے کتنے کام سوچو کہ جانور بکے گا، پیسے آئیں گے تو یہ ہوگا۔ تو خود وہ ہو رہا ہوتا ہے کام جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے نظام سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر قربانی کے لیے جانور جب لینے جاتے ہیں تو وہاں منڈی میں اکثر آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے۔ پھر جو آپ کا جانور خریدا گھر پہنچائے وہ پک اپ والا غریب آدمی ہے، گھر 4-5 دن جانور کھڑا رہا، اس کو جو چارہ ڈالا جا رہا ہے وہ غریبوں سے آ رہا ہے، جو صفائی کر رہا ہے گھر کے آپ کی وہ غریب ہے، گوشت آگے آپ غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میں امیر کا تو پیسہ جا رہا ہے، سب غریبوں پہ ہی مل رہا ہے۔ پھر شریعت نے صرف کیا کہتے ہیں قربانی کا حکم نہیں دیا، 2 حکم اور بھی ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نظام اور ایک ہے سود سے بچنے کا حکم۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں سود سے بچنے کی پوری فکر ہو اور زکوٰۃ کا مکمل نظام قائم ہو جائے تو بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا۔ اس پر تو ہم خود عمل نہیں کر رہے۔
قربانی کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ خیال کہ جی قربانی کی جگہ ہم کوئی اور کام کر لیں، تو اس پہ بھی چند باتیں سن لیجئے مزید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، میں تمہیں دوں گا. یاد رکھیے جب انسان اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہے سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور عطا فرماتا ہے. تمام کائنات کا یہ مشاہدہ ہے دن رات کا. یاد رکھیے جس چیز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے انسان زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں، اور جس کی ضرورت کم ہو جاتی ہے پیداوار کم ہو جاتی ہے. انسان پانی استعمال کرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو پانی دیتا ہے، کیا پانی کم ہو گیا؟ پانی اور آ جاتا ہے. اگر کوئی انسان کسی کنویں پر یوں سوچ کر رحم کرے کہ بھئی اس سے پانی زیادہ نہ نکالو، پانی پر رحم کرے، کنویں پر رحم کرے، پانی زیادہ نہ نکالو، بھئی کیا ہوگا؟ وہ کنواں خشک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے. انسان اپنی غذا کھاتا ہے ختم کر دیتا ہے، اللہ اور عطا فرما دیتا ہے. ہمارے جسم کے باڈی سیلز یہ روز ختم ہو روز آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بدل دیتے رہتے ہیں. آج سے کچھ پہلے گھوڑے فوج کے لیے ضروری ہوتے تھے، سواری کے لیے ہوتے تھے. فوج میں لاتعداد گھوڑے ہوتے تھے، ادھر لاہور کی سڑکوں پہ لاتعداد گھوڑے ٹانگے ہوتے تھے. میں نے بچپن میں دیکھے. تو اب جو ہے گاڑیاں آ گئیں، موٹر سائیکلیں آ گئیں، تو کیا گھوڑے سستے زیادہ ہو گئے؟ نہ سستے ہوئے نہ زیادہ ہوئے. ضرورت کم ہو گئی، آنا بھی کم ہو گیا. یہ رب کا ایک نظام ہے. تم اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہیں، ہمارا کبھی بھی کم نہیں ہوگا. اچھا جی، اب قربانی کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال جواب ہو تو وہ کر لیں، پھر بات کو پھر آگے بڑھائیں. کوئی بھی سوال عید الاضحیٰ یا قربانی سے متعلق؟ کوشش تو کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاملات ڈسکس ہو جائیں. لاہور شہر میں ایک جگہ نماز عید ہو گئی اور اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کراچی، لاہور میں بیٹھ کے کراچی کا نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی مسجد میں جلدی عید کی نماز ہوتی ہے، کہیں دیر ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ جو پہلی عید کی نماز آپ کے شہر میں ہو گئی اس کے بعد قربانی اس پورے شہر میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا. بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایک پورے گھر میں ایک قربانی کافی ہے، اور اس پہ بڑا زور ڈالا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک گھر میں ایک آدمی اگر صاحب استطاعت ہے اور 10 آدمی مزید ہیں، ان میں سے کسی کے پاس مال نہیں ہے، پھر تو ایک ہے. لیکن اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ صاحب نصاب ہیں تو جتنے گھر میں صاحب نصاب ہیں اتنی ہی قربانیاں ہیں. پورے گھر کی طرف سے ایک، اس صورت میں ہے کہ ہی غریب اکیلا اس کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ بات نہیں. اچھا قربانی کن پر واجب ہے؟ یہ ایک سوال جواب دے دیا یا نہیں؟ قربانی کن پر واجب ہے؟ نصاب کیا ہے اس کا؟ اس کا نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک فرق ہے. زکوٰۃ میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، باقی سب ایگزمپٹڈ ہوتا ہے. قربانی میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، باقی ایگزمپٹڈ ہوتا ہے. قربانی زکوٰۃ کی جو 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ 4 چیزیں جس کی مل کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں، آج کل شاید 1,30,000 ریٹ ہوگا، واللہ عالم، انٹرنیٹ سے ریٹ صاحب چاندی کا لے لیا جائے تو 1,25,000 35,000 ایسا کوئی ریٹ ہوگا. تو جو بھی ریٹ ہے، مثال کے طور پر اگر 1.25 لاکھ ہے تو جس کے پاس یہ ساری چیزیں ملا کر 1.25 لاکھ ہے، اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو قربانی زکوٰۃ واجب ہے. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد. قربانی میں کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اب گھروں میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوتا ہے، اگر اس ضرورت سے زائد سامان کی ویلیو اور آپ کے پاس ان 4 چیزوں میں سے 1 2 3 4 ملا کے ان سب کی ویلیو ملا کر 1.25 لاکھ یعنی 52.5 تولہ چاندی، گویا کہ شاید 1.25 لاکھ،
اس سے اوپر نکل گئے تو قربانی ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان کون سا ہے؟ بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے، وہ 1 لاکھ کی ہے یا کروڑ کی ضرورت کی ہے، وہ کیوں نہیں گنیں گے؟ لیکن گھر میں کچھ ایسا سامان پڑا ہوا ہے، جیسے سردی کا سامان سردی میں استعمال ہوتا ہے، گرمی کا گرمی میں ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، بستر لحاف سردیوں میں نکلتے ہیں، لیکن بعض چیزیں برسوں پڑی ہوتی ہیں، جہیز کا سامان اپنے جہیز کا یا بچوں کے لیے جہیز کا رکھا ہوا ہے، یا گھر میں ایسی مشینری جو لاتے رہے نہیں آتی رہی، پچھلی پڑی ہے وہ ڈمپ ہو رہی ہے، اس کی آج کی کیا ویلیو بھائی؟ نئی 0 میٹر تو ایک چیز 20,000 کی ہے، لیکن آج بیچنے جائیں تو 2,000 کی، 5,000 کی، 10,000 کی تو بکے گی۔ ایسی بات چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ضرورت سے زائد سامان تو جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی تو لازمی ہے ہی ہے، اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی لازمی ہے ان کے اوپر۔ اس کا اسکیل زیادہ وسیع ہے۔ ہاں ایک آدمی کے پاس ساری چیزیں ملا کے 3 لاکھ کی ہیں تو اس حساب سے قربانی واجب ہو گئی، لیکن قرضہ اس نے دینا ہے 4 لاکھ، تو یہ مائنس میں چلا گیا، اس پہ قربانی نہ رہی۔ ایک آدمی نے ساری چیزیں مل جلا کے 3 لاکھ کی ہیں، قرضہ ہے 1,00,000 روپے، تو 2 لاکھ آ گیا تو قربانی دینی ہے۔ تو یہ حساب کتاب اس کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، شوہر قربانی کرے اپنی اور بیوی کی، بچوں کی تو بہت اچھا، اجازت ہو، اطلاع ہو کہ بس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بیوی اپنے پیسے دے، شوہر اپنے پیسے دے تب بھی ٹھیک ہے، شوہر جو ہے گھر کا کوئی بڑا سب کی طرف سے پیسے دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نابالغ کی طرف سے کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ حج کا بھی نصاب کیا ہے، حج کا بھی ٹاپک نہیں ہے، تو حج کے لیے آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں، اللہ حج کی توفیق عطا فرما دے، اس کے نصاب کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی قربانی تک رہتے ہیں۔ سورہ حج کی کثرت سے تلاوت آئے روز کرتے رہیں، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ جب یاد آ جائے صبح شام یا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ چوتھی چیز، حج کے لیے عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے رہیں، چاہے خرچہ آتا ہو 12 لاکھ، آپ جمع کر رہے ہو 100 روپے، آپ جتنے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پانچویں چیز، رات کو تہجد میں مانگنا، یہ 5 کام کر لیجئے، انشاءاللہ حج کی توفیق اللہ عطا فرما دے۔ کون سے 5 کام؟ سورہ حج کی تلاوت روز ہو جائے، وقتاً فوقتاً ہوتی رہے، آدھے سپارے کی صورت ہے 17ویں سپارے میں۔ دوسرا، درود شریف کی کثرت۔ تیسرا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک صبح شام یا نماز کے بعد یا وقتاً فوقتاً جب یاد آئے پڑھتے رہنا۔ چوتھا، نوٹ جمع کرنا، سیونگ۔ اس کو مت دیکھیں کہ وہ 12 لاکھ کیسے ہوں گے، میرے پاس تو 100 ہی بچا ہے، اس نیت سے الگ کرنا شروع کر دیں۔ اور پانچویں چیز، تہجد میں دعا۔ یہ 5 کام کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق اور سعادت مل جائے گی۔ اب کب فرض ہوتا ہے یہ پھر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور کوئی بات قربانی سے متعلق اور کوئی نہ کریں، قربانی پر رہیں، پھر یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا ٹاپک، دوسرا لینا پڑے گا۔ انہوں نے جو سوال پوچھا نا، قربانی کا جانور لینے سے پہلے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کا جانور اگر ہم کہیں حصہ لے رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں وہ کون لوگ ہیں، کیا ان کے یہاں شریعت کی کوئی پابندی ہے، کچھ ہے، اس کو دیکھیں۔ کل ہی ایک خاتون نے پوچھا کہ جی ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی ہے لوگ جانور تو لاتے ہیں لیکن ان کے باقی شرائط کا خیال نہیں کرتے، جانور ذبح کر دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ جو بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، جو ہم سلاٹر ہاؤس میں گئے مختلف لاہور کے، ہمیں انہوں نے کہا ایک دن پہلے کرا لیں، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ ایک اور ڈرامہ بھی چل رہا ہے، اور میڈیا پہ ساری باتیں میں بتا نہیں سکتا، ایک اور بتا دیتا ہوں، اللہ عافیت رکھے۔ ہم نے تو ہر جگہ 2 نمبری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ 18 کلو آپ کو ایک گوشت دینا ہے انہوں نے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں 18 یا 19 کلو دینے نا، وہ جانوری 200 کلو کا لے لیتے ہیں، 10 بندوں کو بھگتا دیتے ہیں، 9 کو بھگتا دیتے ہیں، 8 کو بھگتا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اجتماعی قربانی کرنی ہو تو دیندار لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہاں بہت کچھ خرابیاں چل رہی ہیں، میں اس کو صحیح تفصیل بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کچھ ہمارے یہاں اسی معاشرے میں ہو رہا ہے، میں یہ امریکہ کی کہانیاں نہیں سن رہا۔ اور کو
حجاج کرام کے لیے دو قربانیاں ہیں، ایک حج کی دم شکرانہ اور ایک یہاں والی تو یہاں کسی کو کہتے ہیں گھر میں حصہ ڈالے جو بھی کرے، وہاں پورا نظم ان کا موجود ہے اور وہ حدود حرم نہیں ہوتی ہے اور حجاج جا کے کر نہیں سکتے، وہ زمانہ گزر گیا۔ ہم شروع میں جاتے تھے اپنے ہاتھ سے سارے کام اپنے سامنے کرواتے تھے، اب تو حاجی نکل ہی نہیں سکتا، گورنمنٹ جانے ہی نہیں دیتی، وہ آگے انتظامات سارے ہیں، وہ آپ جس گروپ سے جا رہے ہیں وہ جو پتہ ہے وہ سارا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا کریں اللہ حج پہ لے جائے، یہ بھی بات ہے کہ قربانی کیسے ہوگی۔ چلیے اور بتائیں جی۔ یہ شروع میں یہ بات بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، انبیاء کرام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ یہ سیدھی بات ہے، بہرحال کوئی ظاہری ہے بڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان ٹھیک ہو، کوئی بڑا عضو جو ہے زیادہ ڈیمیج نہ ہو، صحیح چل سکتا ہو، دیکھنے میں ٹھیک ہو، تو اس کی پوری عبارت ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو کوئی بھی دیکھنے میں اس میں عیب نہ ہو، پاؤں سے صحیح چل سکتا ہو۔ اور جی کوئی بات؟ چلیں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو تین باتیں اور ہیں، یہ تو آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اجتماعی قربانی، اس دفعہ ہم وقت قربانی کر رہے ہیں، تو ایک تو گلگت چترال کے علاقوں میں ہے، 11,700 روپے اس کا حصہ ہے، تو ایک لاہور میں ہم نے سلاٹر ہاؤس میں کرنی ہے، 18,700 روپے اس کا حصہ ہے، اور اس میں ارادہ یہ ہے انشاءاللہ العزیز یہاں سے سلاٹر ہاؤس سے ذبح ہوگا، چلر میں رکھیں گے، پھر اس کے گوشت بنے گا، پھر وہ پیک ہوگا، تو یہاں سے ہم چلر وین میں انشاءاللہ باہو گوٹ سندھ کے اندر یا ڈیرہ خان کے اندر مختلف جگہوں پہ بھیجنے کا انشاءاللہ نظم بنائیں گے۔ تو اس میں بھی جو احباب حصہ لینا چاہتے ہیں تو ذوق اور شوق سے کریں، جتنی جلدی کر لیں گے اتنا آگے ہمارے لیے مینجمنٹ آسان ہوگی۔ اور دوسرا اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں 21 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے جا رہا ہوں حج کے سفر پہ، 7 جولائی کو واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ 21 جون کو جانا ہے انشاءاللہ حج کے لیے، 7 جولائی کو انشاءاللہ واپسی ہوگی۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا گو رہوں گا، انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے دعاؤں کا وعدہ ہے، سلام بھی پیش کروں گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہاں جب میں ہوں تو مجھے میسیجز نہ کریں، بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، یہ ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، چھٹی مانگتا ہوں کیونکہ اللہ نے حج کی توفیق دی ہے، تو اس میں بھی وہاں پہ میسیجز نہ ہو تو آسانی زیادہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری ایک انتہائی تکلیف دہ اور غم کی بات ہے، میرا بھتیجا حافظ محمد حسن 17 سال کا تھا، جنت کا پھول، میں ہانگ کانگ گیا ہوا تھا، وہاں سے دبئی میں تھا، تو اطلاع ملی اچانک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ 17 سال کا نوجوان بچہ تھا، حافظ قرآن۔ کوشش کی کہ جنازے پہ پہنچے، فلائٹ چینج ہو جائے، نہیں ہو سکی، تو والد صاحب اور چھوٹا بھائی تو جنازے میں شریک ہو گئے تھے، میں پھر اگلے دن قبرستان گیا، بس اس کے لیے اللہ سے مانگتا تھا، اللہ میری چونکہ اپنی ویسے اللہ نے روحانی اولاد بہت دی، میں الحمدللہ اللہ سے خوش اور راضی ہوں، کوئی ناراضگی کا کوئی شکوے کا جملہ یہ نہیں ہے، اطلاع حال دل کی ہے کہ میں تہجد میں اس کا نام لے کے اللہ سے مانگتا تھا، اللہ اس کو الکحف فاؤنڈیشن کا، میرے کاروبار کا، گھر کا وارث بنا، اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا، اللہ نے اس کو بہتر جگہ کا وارث بنا دیا۔ بزرگوں کے واقعات تو ہم ان کے جانے کے بعد سناتے ہیں، ہمارے ابو ایسے تھے، امی ایسی تھیں، فلاں بزرگ ایسے تھے، اب بچے کے واقعات تو پھر شرارت والے ہی ہوں گے، ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت تسلی کی بات یہ ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان سے جو آخری لفظ نکلا وہ اللہ تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، پتے کا آپریشن اس کا کچھ دن پہلے ہوا تھا لیکن اس کے بعد نارمل ہو چکا تھا، بالکل ٹھیک اپنے روٹین میں آ گیا تھا۔ آخری 1-2 دن پہلے پیٹ میں درد شروع ہوا، پین کلر چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے سارے لگا دیے، درد دور نہیں ہوا، اس کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا، اس تکلیف میں یہ اللہ سے کہتا تھا، اللہ لگتا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر۔ یہ 17 سال کا بچہ ہے تو اللہ سے یوں تڑپ کے مانگ رہے، اللہ ایمان کی حفاظت کر۔ اور موت کے وقت آخری کلمہ
اللہ تھا، آخری زبان سے نکلنے والا لفظ اللہ تھا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو موت کے وقت اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے قاری صاحب نے ایک بات سنائی، اچھا میں اس کو کہتا تھا خود کہ بھئی تم نے نا الکحف کو اور کاروبار کو دونوں کو سنبھالنا ہے، اس کے ذہنی طور پہ تیار کرنا، بات چیت کرنا۔ کہتا تھا کہ نہیں ابو میں کاروبار سنبھالوں گا، الکحف آپ چھوٹے کو دیں، محسن کو، میں نے نہیں الکحف میں آنا۔ بچہ ہے، بچپن میں ایک بات کرتا تھا۔ اس کے قاری صاحب نے کل بھی مجھے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ دونوں میرے پاس پڑھتے تھے، حسن احمد، محسن احمد۔ تو ایک دن میں نے ان کو کہا ایک سوال میں پوچھوں گا، دونوں میں سے جو صحیح جواب دے گا اسے 500 روپے انعام دوں گا۔ اور سوال یہ ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے کہ وَالْأَرْضَ ہے؟ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اس کے بعد وَالْأَرْضِ ہے کہ وَالْأَرْضَ ہے؟ جو صحیح جواب دے گا اسے 500 روپے۔ ہاں جی حافظ صاحب کیا ہے؟ ارضا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارضی ہے، ارضی ہے۔ ایک جواب آیا ارضی، ایک جواب آیا ارضا۔ اب ذرا اپنی بات سنیں، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے ایسے ہی مجھے حافظ چاہیے تھے، اس سے زیادہ والے حافظ نہیں چاہیے۔ اچھا اب کیونکہ تاجر برادری کے بچے سے میں قاری صاحب کو کہا، دونوں نے کہ ہمیں 1 منٹ دے دیں۔ قاری صاحب نے کہا قرآن مت کھول کے دیکھنا، نہیں ہم نے آپس میں بات کرنی ہے، ہم 1 منٹ میں آتے ہیں۔ دونوں باہر گئے، کہنے لگے تم نے عرضی بولنا ہے، تم نے ارضا بولنا ہے، 500 روپے مل جائے گا کسی ایک کو، 250 کر لیں۔ اب دونوں بھی پلاننگ کر کے آ گئے، اور ایک کہتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، دوسرے کہتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ دونوں نے اپنی بات بتا دی۔ قاری صاحب تو پھر استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، انہوں نے کہا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ کے بعد نہ ارضی ہے نہ ارضا ہے۔ عام طور سے کسی بھی حافظ سے پوچھو نا، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ سماوات کے بعد عرض کا لفظ آیا ہے، ایک دم پوچھو نا جیسے کسی نے بتا دیا یہاں پہ عرضی ہے، کسی نے بتا دیا ارضا ہے، حالانکہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا دغنی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اس بچے پر رحم فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ توبہ کے کلمات، مراقبہ اور دعا کر لیتے ہیں۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اس کی یادیں ہی ہیں جیسے عبداللہ خالد، احمد بھائی، ریحان بھائی اور جو روٹین میں آنے والے لوگ ہیں، یہ سب اس کو جانتے ہیں، اور ہماری جو بھی اہلیت کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں، نرس ہیں امی کے پاس، یہ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ جب سے بچہ پیدا ہوا تھا
مجھے جب گھر کے اندر آواز دینی ہوتی تو حسن احمد کے پکارتا تھا، اپنی بیگم کو پکارنا ہوتا، کوئی کام ہوتا، مجھے کمرے سے باہر نکلنا ہوتا، گھر کے اندر آنا ہوتا، اطلاع دینی ہوتی کہ میں آ رہا ہوں، تو میں حسن احمد کا ہی نام لیا کرتا تھا۔ سنا ہے جی آپ لوگوں نے سے کسی نے؟ تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اللہ جب چاہے جسے چاہے رکھے، جب چاہے جسے چاہے بلا لے، اس کی قدرت ہے۔ آج 2 سال ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ 2 سال پہلے میری والدہ جو بھی نیچے حیات ہیں، بستر پر ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، بات چیت کر لیتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اتفاق اسپتال میں 9 دن ہو چکے تھے اور ڈاکٹروں نے ہر طریقے کا جواب دے دیا تھا، اور 9 دن سے، جس دن سے گھر سے گئی تھیں، مستقل 9 دن تک بے ہوشی تھیں، اور انہوں نے لکھ دیا تھا کہ نو مور۔ میں انہیں گھر لے آیا، سب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کبھی جب انتظار ہی کرنا ہے تو ہم گھر پہ کر لیں گے، گھر میں جو انتظامات کرنے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 6-7 محرم تھی پچھلے سال کی، اسپتال میں تھی والدہ۔ میں نے اپنی بیگم کو فون کیا، میں نے کہا گھر میں کفن وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ میں نے کہا احتیاطاً دیکھ لو، 9-10 محرم چھٹی ہوتی ہے، کوئی بات ہو جائے تو پھر اس وقت کوئی پریشانی نہ ہو، دیکھ لو۔ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں، دیکھ کے اس نے کہا کہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی ضرورت تھی تو پوری کر لی، بہرحال وہ پورا ہو گیا تھا جو بھی اس وقت معاملہ ہوا۔ اور الحمدللہ آج بھی حیات ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دیا تھا۔ اور یہ 17 سال کا بچہ جس کے بارے میں وقت پورا ہو چکا تھا، اور کوئی ظاہری سبب بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بڑی بیماری میں نہیں، کھیلتا کودتا، قدرت نے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ جب ہمیں خبر ملی، ہم دبئی میں تھے، تو شروع میں تو لگا کہ کسی نے مذاق کیا ہے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے سہولوں پر فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما، اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات پورا فرما. یا اللہ حافظ حسن احمد کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما. اللہ وہ 17 سال کا بچہ آپ کا مہمان ہے، اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما لیجیے. اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما لیجیے. یا اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما لیجیے. یا اللہ تمام حاضرین کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو آنے والے، ہماری زندگی کے آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور تمام حاضرین اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ میری والدہ کو 2 سال ہو گئے بستر پہ، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. چلنا پھرنا ان کے آسان فرما. اللہ اپنی دائمی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ لوگوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیوں کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ آن لائن بھی جو سن رہے ہیں اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. اصل تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہے وہ آ کے رہتا ہے، لیکن یہ بچہ خوبصورت بہت تھا. ابھی میں کراچی تھا تو چاچی نے بتایا، اس کی نانی نے، کہ چند دن پہلے یہ تیار ہو کے آیا تو خوشبو لگا کے، جناب جس کلر کا وہ سوٹ پہنتا تھا ٹوپی بھی اسی کلر کی ہوتی تھی، اور اپنے ویل ڈریس رہنے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ ویل ڈریس رہتا تھا. وہ جب اس طرح خوشبوؤں میں بسا ہوا نئے لباس، مطلب خوبصورت لباس میں پورا میچنگ کے ساتھ آیا نیچے، تو ان کے ماموں ہیں ابرار نے ان کو کہا کہ بھئی اب چھٹیاں آ گئی ہیں گرمیوں کی تو دکان جاؤ گے؟ کہاں جاؤں گا. ابرار نے ان کو کہا کہ بھئی جتنا تم تیار ہو تو کسٹمر کم آئیں گے، رشتے تمہارے زیادہ آئیں گے. اس پہ ہنسنے لگا. تو بہرحال یہ نظر جو ہے نا کبھی اپنی بھی لگ جاتی ہے اور اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے. تو بس نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام جو ہے نا یہ رہنا چاہیے. تو واللہ عالم، کون جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. اب وہ اپنی تصویریں اس نے فیس بک کا اپنا پیج بھی بنایا ہوا تھا، وہاں بھی اپلوڈ کرتا رہتا تھا، تو کیا معلوم نظر لگ گئی ہو. تو بہرحال ہمیں اپنے پیاروں کے لیے جو نظر بد سے حفاظت کی دعائیں اعمال ہیں یہ کرتے رہنے چاہیے. بس اب نماز کی درس قرآن.com
www.darsequran.com